والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. دو تین باتیں اس مدرسہ اور اس دینی ادارہ کے لیے کروں گا. آپ میرے ساتھ یقیناً اتفاق کریں گے کہ ہمارے ملک میں یہ دینی درسگاہیں اور دینی ادارے اور مدرسے حقیقی معنوں میں اسلام کے قلعے ہیں. اور یہی ادارے دین کی چھاؤنیاں بھی ہیں. جیسے فوج میں ہر سطح کے فوجی بنائے جاتے ہیں، ان دینی مدرسوں میں بھی محنت کر کے ہر سطح کے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں. حافظ، قاری، مؤذن، مدرس، مفتی، خطیب، امام، یہ انہی مدارس کی پیداوار ہے. جو لوگ دین کے دشمن ہیں، سیکولر ذہن رکھتے ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ براہ راست دین پہ حملہ کریں، دین کے خلاف بولیں. انہیں خطرہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان بدبختوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ جو دیندار طبقے کی بنیاد ہے، جہاں سے یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، ان مدارس کو بدنام کر دو، ان کو ختم کرنے کی تدبیریں کرو، لوگوں میں یہ پھیلاؤ کہ یہ دہشت گرد ہیں. نکھٹو لوگ
معاشرے پہ بوجھ ہو، ایسے لوگ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ہمارے ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ 1 منٹ کے لیے تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ نکھٹو لوگ بھی ان مدرسوں سے نکلتے ہوں گے، میں یہ مان لیتا ہوں، لیکن مدرسوں پر اعتراض کرنے والوں کو یہ ماننا ہوگا کہ حسین احمد مدنی جیسے لوگ بھی مدرسوں نے پیدا کر کے دیے۔ مولانا ابوالکلام، مولانا محمد انور شاہ کشمیری، مولانا حسین علی، مولانا غلام اللہ خان، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، اس طرح کے با کمال لوگ بھی انہی مدرسوں سے نکلے ہیں۔ ہمیں نکھٹو ہونے کا طعنہ دینے والے لوگ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ جس زمانے میں اور جن مشکل حالات میں تمہارے وڈیرے انگریزوں کے گھوڑے نہلایا کرتے تھے، انگریزوں کی نوکریاں کیا کرتے تھے، گھوڑی پال مربے لیا کرتے تھے، گھوڑی پال مربے، اس زمانے میں ان مدرسوں سے نکلنے والے لوگ مالٹا کی جیل میں قیدیں بھگت رہے تھے۔ جن لوگوں کو تم نے پیدا کیا، کالجوں نے، یونیورسٹیوں نے، تم نے انگریز کا ساتھ دیا، ان کے نوکر بن کے رہے، اور اس کے مقابلے میں دینی مدرسوں سے نکلنے والے لوگ جو تھے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ انگریز کی حکومت ہو، انگریز کی حکومت میں ان کے خلاف یہ فتویٰ دینا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جب اس کا مقدمہ چلا کراچی کے خالق دینہ ہال میں، اور جج نے حضرت مدنی سے پوچھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو حضرت مدنی نے کہا تھا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں اب تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس نے کہا اس کی سزا جانتے ہو؟ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ حضرت مدنی نے لٹھا اپنی بغل سے نکالا، میز پہ پھیلایا اور فرمایا سزا جانتا تھا، اسی لیے دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ ایک بات تو میں نے ان مدرسوں کے بارے میں کرنی تھی کہ یہ اسلام کے کلیں انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے چلنے چاہیے۔ بولو، زور سے بولو ذرا، کیا خیال ہے آپ نہ بھی بولیں تو میرے پاس دلیل ہے۔ دلیل میرے پاس یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ لوگوں کی زکوٰۃ،
لوگوں کا عشر، لوگوں کے صدقات، لوگوں کا فطرانہ، لوگوں کی قربانی کے جانوروں کی کھالیں۔ اگر پاکستان کے لوگ نہ چاہتے یا وہ یہ چاہتے کہ مدرسے ختم ہونے چاہیے، ہمیں چندہ دیتے؟ وہ ہمیں چندہ نہ دیتے۔ ہمارے ساتھ ان کا تعاون کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے۔ ایک بات مدرسے کی بات سے ہٹ کے میں مدرسے کے محتمم کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا احمد شعیب خان، آپ ساری میری طرف توجہ کریں گے اور میری بات آپ کو پسند آئے تو آپ کہیں گے کہ بجا تجزیہ کیا ہے۔ پدرم سلطان بوت، یہ سمجھ آئی تو؟ میرا باپ بادشاہ تھا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرا باپ یہ تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ با کمال تھا، میرا باپ بادشاہ تھا، سلطان تھا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس بندے کا ہے جو کہے پدرم کسان بوت، میرا باپ ایک معمولی تاجر تھا، مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ میں اگر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا نہ ہوتا، میرے پاس بنا بنایا مرکز سرگودا میں نہ ہوتا، ایک عظیم الشان مدرسہ میرا باپ بنا کے نہ گیا ہوتا، ایک عظیم الشان مسجد بنا کے میرا باپ گیا نہ ہوتا، پھر میں کام کرتا تو لوگ کہتے ہاں بندیالوی نے کام کیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا باپ مجھے مدرسہ بنا کے دے گیا، میرے باپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، میرے باپ نے سرگودا میں کام کیا، مصائب جھیلے، دکھ جھیلے، ایک گراؤنڈ بنائی، لوگ ان کے ساتھ لگے اور مجھے سجا سجایا گلشن مل گیا۔ میں نے وہاں کام کرنا شروع کیا۔ دارالعلوم تعلیم القرآن راول پنڈی، اگر وہاں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ محنت نہ کرتے، مارے نہ کھاتے، جیلیں نہ کاٹتے، بھوک نہ برداشت کرتے، تو آج وہاں مرکز ہوتا۔ وہ مرکز بنا ہے، وہ سجا سجایا گلشن ان کے بیٹوں کے حوالے ہو گیا۔ گجرات میں فیصل گیٹ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ محنت کی، مارے کھائیں، مقدمے بھگتے، تھانوں کے منہ دیکھتے رہے، مناظرے کیے، سفر کیے، ایک گراؤنڈ بنایا۔ آج ان کی اولاد کے پاس وہ بنا بنایا مرکز آ گیا ہے۔ پدرم سلطان بوت کا نعرہ لگانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نعرہ لگاؤں، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ دیکھو، میرا باپ شیخ التفسیر مولانا محمد امیر تھا، میرا باپ مولانا غلام اللہ خان تھا، میرا باپ سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس بندے کا ہے جو کہتا ہے کہ میرا باپ ایک معمولی دکاندار تھا، مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ یہ ہے کمال، اور یہ بہت کم علماء کو یہ وصف حاصل ہے، جن میں ایک نام مولانا احمد شعیب خان صاحب کا ہے۔ ہو سکتا ہے سٹیج پہ اور علماء بھی جن کے باپ عالم نہ ہوں، زمیندار ہوں، دکاندار ہوں، لیکن آج ان کے بیٹے، ان کی اولاد عالم ہیں،
انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، مدرسہ بنایا، ان کے شاگرد ہیں، وہ خطیب ہیں۔ کمال ان لوگوں کا ہے۔ ایک تجزیہ میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تو علماء یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے، جتنے علماء انقلابی علماء ہوئے، ایک تو نا ایک مولوی ہے، خطیب ہے، ایک علاقے میں بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن ایک عالم ہے، اس نے انقلاب پیدا کر دیا، معاشرے میں وہ انقلاب لے کے آیا۔ جتنے انقلابی علماء ہوئے ان میں سے 95% علماء کوئی زمیندار کا بیٹا ہے، کوئی نمبردار کا بیٹا ہے، کوئی کسی تاجر کا بیٹا ہے، کوئی کسی کھوجی کا بیٹا ہے۔ آپ کے سامنے ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ، ان کے باپ شیخ الحدیث تھے، ان کے باپ شیخ التفسیر تھے، ان کے باپ کسی مسجد کے خطیب تھے، نہیں، ایک زمیندار کا بیٹا ہے۔ زمیندار کا بیٹا جب عالم بنا، اس نے پورے علاقے میں انقلاب بپا کر کے رکھ دیا۔ اکیلا آیا تھا، اکیلا، اور بھچر قوم سے ٹکر لی تھی۔ آسان ہوتا ہے سرداروں سے، نوابوں سے، سرداروں سے ٹکر لینا آسان ہوتا ہے۔ میں خود سرداری علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد نے ہجرت کی تھی بندیال سے، ایک سردار کی حق درمی کی وجہ سے میرے والد نے ہجرت کی تھی بندیال سے، لیکن مولانا حسین علی بھچروں اور سرداروں کے سامنے پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹا کسی عالم کا تھا، کسی خطیب کا بیٹا تھا، زمیندار کا بیٹا ہے، کتنا زبردست عالم بنا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کسی عالم کا بیٹا ہے، نمبردار کا بیٹا ہے؟ ان کا باپ نمبردار تھا، زمیندار تھا، وہ انہیں پڑھنے بھی نہیں دیتا تھا، بھاگ کے پڑھے تھے۔ وہ کہتا تھا نمبردار دا پتر روٹیاں منگے گا، نمبردار دا پتر امامت کروائے گا، میں زمیندار اور نمبردار۔ حضرت شیخ القرآن بھاگ گئے اپنے گھر سے، پھر انہوں نے علم حاصل کیا۔ ایک نمبردار کا بیٹا جب عالم بنا تو بولیے پھر غلام اللہ خان کیسا عالم بنا؟ انقلابی لوگ جو ہوئے یہ ہمیشہ 95% زمینداروں تاجروں کے بیٹے ہوئے ہیں۔ مولانا محمد طاہر پنجپیری کسی شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، شیخ التفسیر کا بیٹا ہے، اس کا باپ ورثے میں مدرسہ چھوڑ کے گیا تھا، اس کا باپ ورثے میں مسجد چھوڑ کے گیا تھا؟ نہیں، ایک عام زمیندار کا بیٹا ہے، لیکن اس نے پورے خیبر پختونخوا میں انقلاب بپا کر کے رکھ دیا ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی عالم کا بیٹا تھا، کھوجی ہے اس کا باپ، اس کا باپ ایک کھوجی ہے، کھوجی کا بیٹا آیا، اس نے انقلاب بپا کر دیا۔ اہل حدیث مکتب فکر میں مولانا احسان الہی ظہیر، کتنا زبردست نام ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اس کا باپ کپڑے کا تاجر ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تاجروں کے، زمینداروں کے، ملازم طبقہ کے، عام لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ جب عالم بنتے ہیں زبردست عالم بنتے ہیں، تے جڑے مولویاں دے پتر ہوندے ہیں وہ صاحبزادگی میں رہ جاتے ہیں، صاحبزادگی میں۔ اے صاحبزادہ جی، اور شاگرد چکی پھرتے نے، صاحبزادے کو ادھر لے گئے، صاحبزادے کو ادھر، وہ صاحبزادگی میں رہ جاتا ہے، بیچارہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو میں مولانا احمد شعیب خان جو ہماری جماعت کے خطیب بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، واعظ بالقرآن بھی ہیں،
मुफस्सिर भी हैं, उनकी इस हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो एक आम दुकानदार के बेटे हैं। उनकी बरादरी में कोई आलिम नहीं है, कोई दादा परदादा नाना। मेरे तो नाना भी आलिम थे और मेरे नाना हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द मेरे नाना, और मेरी वालदा मोहतरमा मरहूमा मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की है उन्होंने। तो मेरा तो वो ननिहाल का खानदान भी एक इल्मी खानदान था। मेरे 3 मामू आलिम थे, 3 मामू मेरे आलिम थे, मेरे चचा आलिम, मेरे दादा आलिम, मेरे परदादा आलिम। तो एक होता है इल्मी नसब और वो चला आ रहा है, लेकिन कमाल ये है कि बरादरी में कोई आलिम नहीं है, एक दुकानदार का बेटा है और उसने पूरे मुल्क में अपना नाम पैदा किया। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मतें अता फरमाए, और हमारी जमात के जितने उलमा हैं, चाहे वो आम चकों में मदरसे बना के बैठे हैं, किसी गांव में मदरसा बना के बैठे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, हिम्मतें कर रहे हैं, तलबा को पढ़ा रहे हैं, मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं, जमात के काज के लिए काम कर रहे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, मामूली चक में है या बड़े शहर में है। अल्लाह सबको इखलास की दौलत अता फरमाए और सबको अल्लाह कुरान व हदीस की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। भाइयों, एक तो तौहीदी किताबें भाई सारे भाई लेकर जाएं, और भाई गरीब आदमी खिदमत भी सारे भाई करते जाना। अल्लाह पाक आप सबको जिज़ा